محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کورونا وائرس کی احتیاطی تدابیر کے پیش نظر حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ مسجدوں کے اندر جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کی جائے، مسجدوں کے اندر بھیڑ اکٹھی نہ کی جائے۔ تو ایسے حالات میں ہمیں مسجدوں کے اندر نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ اسی طریقے سے جمعے کی نماز کی جگہ ہم کو کون سی نماز ادا کرنی چاہیے؟ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری دنیا ابھی کورونا وائرس کی لپیٹ میں ہے۔ اپنا ملک ہندوستان بھی اس کے اثرات سے محفوظ نہیں ہے، جو یقیناً تشویشناک ہے، افسوسناک ہے۔ حکومت نے اس سلسلے میں جو احتیاطی تدبیریں اختیار کی ہیں وہ اس ملک کے شہریوں کے تحفظ کے لیے ہیں، تو اس لیے اس سلسلے میں ہر شہری کو اس پر عمل کرنا ضروری ہے تاکہ یہ وائرس جہاں ہے وہیں دم توڑ جائے اور ملک اس وائرس سے نجات پائے۔ تو جہاں تک بات نماز با جماعت کی ہے، تو اس سلسلے میں چونکہ حکومت کی طرف سے بھیڑ کم کرنے کا اعلان ہے، بھیڑ کم کرنے کا حکم ہے، اور خلاف ورزی کی صورت میں قانون کی زد میں آنے کا امکان ہے۔ اس صورت میں ایسا قدم اٹھایا جائے کہ قانون پر بھی عمل ہو جائے اور ہماری مسجدیں بھی آباد رہیں۔ جوش اور جنون میں وہ قدم نہ اٹھایا جائے کہ جتنی سہولتیں ابھی ملی ہیں آگے خدا نخواستہ ان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جائے۔ جیسا کہ خبریں اس طریقے کی موصول ہوئی ہیں کہ بہت سے انتظامیہ، امام اور مؤذنوں کی پٹائی کی جا رہی ہے اور بھیڑ اکٹھا کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمیں یہ چاہیے کہ حکومت ہند کے قانون کی بنا پر چونکہ اب ہم معذور ہیں، مجبور ہیں، اس لیے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ مسجد میں اذان ضرور دی جائے کہ اس سے بھی وبائی امراض جو ہوتے ہیں وہ دور ہوتے ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ امام اور مؤذن اور 1-2 آدمی مل کر 5 وقتہ نمازیں ادا کریں، بھیڑ اکٹھی نہ کریں، گھروں کو بھی سجدوں سے آباد کریں۔ ایسے حالات میں جماعت چھوڑنے کا عذر ہے، یہ جرم نہیں ہے۔ نمبر 3 یہ کہ جمعے کی نماز میں بھی اعلانیہ طور پر بھیڑ اکٹھی نہ کرنے کی ہدایت کر دی جائے۔ ذمہ دار حضرات مسجد اور اس کے قریب میں رہنے والے تمام لوگوں کے ساتھ جماعت کر لیں، یعنی صرف بقائے جمعہ کی حد تک جماعت کریں، باقی حضرات گھر پر ہی جمعے کی بجائے ظہر کی نماز ادا کریں۔ اور جو جمعے کی نماز مسجدوں کے اندر امام مؤذن وغیرہ پڑھیں تو امام تقریر نہ کریں، مختصر خطبہ دیں اور چھوٹی آیت پڑھ کر نماز مکمل کریں۔ واضح رہے کہ قانونی مجبوری کے سبب ایسا کرنے پر مسلمان معذور ہیں، اس لیے وہ ترک جماعت اور ترک جمعہ کے مرتکب نہیں مانے جائیں گے۔ تو تمام مسلمان ان ہدایات پر سختی سے عمل کریں اور اس وائرس کے روکنے میں حکومت کا بھرپور تعاون کریں اور اسے تفریح کے بجائے سنگین مسئلہ سمجھیں اور سنجیدگی کا مظاہرہ کریں۔ تو خدائے پاک اس وبا سے ہم تمام کو محفوظ و مامون رکھے، ہمارے ملک کی اور تمام دنیا کے انسانوں کی حفاظت فرمائے، اور مسلمان ان تمام اقوال پر عمل کریں، کورونا وائرس کے بڑھنے کا الزام اپنے سر پر نہ لیں اور تادیبی کارروائی سے بچیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اپنی حفاظت کرو۔ اب یہ حفاظت عام ہے، چاہے بیماری سے حفاظت ہو، چاہے بے حرمتی سے ہو۔ موجودہ دور میں ملکی قانون توڑنے کی وجہ سے مومنین کی بے حرمتی یقینی ہے، جیسا کہ اطلاعیں اس کے تعلق سے مل رہی ہیں۔ لہٰذا ہر مومن کو چاہیے کہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور 5 وقتہ نماز اپنے گھر ہی میں ادا کر لے۔ 4 یا 5 حضرات جن کے لیے حکومت نے ابھی اجازت دی ہے، امام مؤذن وغیرہ، وہ باجماعت نماز ادا کرتے رہیں تاکہ مسجدیں ویران نہ ہوں، اور جمعے کی جگہ اپنے گھروں میں ظہر کی نمازیں پڑھیں۔ الگ سے اپنی سوسائٹی وغیرہ میں جمعے کو قائم نہ کریں، کیونکہ وہاں پر بھی حکومت کی خوف ہے اور بھیڑ کے اکٹھا ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس کی جگہ جمعے کی جگہ ظہر کی نماز اپنے گھروں میں قائم کریں۔ اگر ہو سکے تو جماعت کے ساتھ پڑھیں، ورنہ تنہا اپنے گھر کے اندر نماز پڑھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔